بھائی غلط ہو، مگر اپنے آپ کا سیلف چیک لیتے ہوئے اور سیلف ریفلیکشن لیتے ہوئے اور سیلف انالیسس کرتے ہوئے اور خود ہی کا تجزیہ اور محاسبہ کرتے ہوئے خود ہی برباد بھی نہیں کرتا ایک مومن۔ تو میں جاننا چاہتا تھا غلطی کہاں ہو، کیونکہ مثبت چیز منفی کو کھا جائے گی، یہ قاعدہ ہے، اس بات نفی پہ غالب ہوگا انشاءاللہ۔ پازیٹیوٹی آپٹیمزم ہمیشہ میدان میں رہے گی، سچائی میدان جیت کی آئے گی، اگرچہ تعبیر کی غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے تو جب اس نے کہا انت عبدی وانا ربک، تو جملہ اپنے محل میں کفریہ ہی ہے، لیکن نیت اور قصد اور عزم اس کا للہیت اور الوہیت والا ہی تھا۔ تو اللہ نے کیا جان ہو جان دیا انسان نہ کلو بنی آدم خطا۔ تو تعبیر اور عبارت کی اگرچہ محل میں ٹھیک ہونی چاہیے دوسری جہت سے، لیکن نیت پھر کیوں نہیں ہوئی، پھر کیوں چھن گیا، پھر کیوں در لٹ گیا میرا، پھر کیوں نہیں وہ ادارہ ایک سنگ میل بن سکا، وہ فکر اس عروج تک کیوں نہ پہنچ سکی، حق ہونے کے بعد کیوں نہیں وہ بات سینے میں اتر سکی، اگرچہ الا قلیلہ قلت ہی تھی جو حق والوں کو ملی وراثت، قلت ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نے کچھ نہیں ڈھونڈا، پہلے ہی موجود تھے۔ اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی کلیات دی ہیں، میکروز جسے ہم کہتے ہیں، میکرو پرنسپلز کہتے ہیں، جزیات تو ایسی ہیں کہ حیران ہو جائے انسان۔ کسی جگہ پر ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور کسی جگہ پہ ہے جزاء سیئۃ بمثلہا۔ مشکل ہے جزیات کو ماسٹر کرنا، لیکن کلی قاعدے ایسے دی ہیں اللہ نے جہاں سے انسان اپنی زندگی کی اس تحریک کو ہر وقت چیک لے سکتے ہیں، محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ کیسے وہاں تک پہنچے۔ شک آ رہا ہے، شہوت آ رہی ہے، یقین ٹوٹ رہا ہے، ہمت ٹوٹ گئی ہے، نقد ہو رہا ہے، حقد ہو رہا ہے، حسد ہو رہی ہے، مذبذبین بین ذالک چل رہا ہے، لا الہ الا ہی کھڑا یا لا الہ الا ہی کھڑا ہے، نہیں سنبھال پا رہا، نہ منافقتوں کو ڈیل کرنا آ رہا، نہ یہ والی پارٹی ڈیل کرنی آ رہی ہے انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، نہ چٹے منکروں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے۔ اتنی بڑی تنوع کے اندر پروڈکٹ نہیں بننی انسان سے، اس کو بن نہیں رہی چیزیں، اس سے وہ منو سلوہ نازل نہیں ہو رہا اگر اس کے اوپر، تو سوچنے وہ حل کیا ہے، اس کیسے نکلے گا ایک انسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے ایک آیت میں بڑے اصول دیے کہ یہاں پہ چیک کر لے اپنا، غلطی ادھر ہی ہوگی کہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کا تقاضا پورا ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور غلبہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بنتی اس محل میں۔ مسلمان کبھی بھی نہ حصی لحاظ سے ہارنے کے لیے آیا ہے، نہ مانوی لحاظ سے ہارنے کے لیے آیا ہے، اگرچہ حصی ہار بھی جائے تو ذالک الفوز الکبیر، پھر بھی جسم جلنے کے بعد کریے وہاں پر، کیونکہ ان کا فلسفہ، ان کی سوچ، ان کا نظریہ جیت گیا، وہ مرے اور شہید بھی ہوئے تو اپنے ٹرمز پہ، مومن اپنے ٹرمز پر شہادت قبول کرتا ہے، اور وہ ہے اس کا عقیدہ، یہ توحید۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، انسانوں پر اگر اللہ کا کوئی احسان ہے نا، احسان، تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بیچ میں سے ایک رسول بھیج دیا، اسے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ نہیں کیا، اسے اس کے حوالے نہیں کیا کہ تو خود ڈھونڈ لے راستے، اور عقل کے حوالے نہیں کیا اللہ نے، اگرچہ عقل فساد اور نفع کو پہچاننے کی کچھ حد تک طاقت رکھتی ہے، مگر اصل نہیں بنایا اسے، عقل کو اصل نہیں بنایا، شرع پر مقدم نہیں کیا، ما انزل اللہ پر حوالے نہیں کیا انسان کو اس کی نفس،
اللہ نے کہا احسان ہے میرا کہ میں نے مخلوق تخلیق کر دی، یہ احسان ہے، اگرچہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، تو نہ بھی کر تو تب بھی، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ہم تھی، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی ہم تھی، ضرورت نہیں تھی، بنایا، اختیار دے دیا، یہ بھی احسان ہے، اللہ نے اختیار دیا، اس اختیار کے بعد پھر ایک احساس بھیجا وحی کی شکل کہ جب تجھے رستہ نہ ملے ان اندھیروں کے اندر، جب تجھے وہ تنہائیاں محسوس ہو رہی ہوں، گمنام ہو چکا ہے، حق کے رستے کی شان ہی یہی ہے، نہ آگے کوئی ہوگا نہ پیچھے کوئی ہوگا، نہ دائیں نہ بائیں کوئی نہیں ہوگا، یہ تنہائیوں کا سفر ہے، یہ گمنامیوں کا سفر ہے، وہ زندگی کیا جسے تنہائی نصیب نہ ہو۔ میرا نبی علیہ السلام 36 کی عمر میں اپنی حسین ترین اس دور میں جب پہنچ رہا تھا، 40 سال کا، 36 کی عمر میں اس نے دنیا سے علیحدگی اپنائی، کائنات کا سب سے بڑا لیڈر 36 سال کی عمر میں غار میں چلا گیا، وہ ضرورت تھی اس ٹائم پر، اس پاکیزگی کو، اس تنہائی کی ضرورت تھی، کیونکہ جنگیں آ گئے، اس سفر میں جنگیں، اور سب سے بڑی جنگ خارج میں نہیں ہوتی بیٹا، سب سے بڑی جنگ انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ تو کیا ہی زبردست مقولہ ہے عربی کا، من ادرک سیاست النفس ہی فقط ادرک سیاست الناس، جو اپنے نفس کی کلا بازیوں کو ماسٹر کر گیا اور اس پر غالب ہو گیا، جو اپنے نفس کی افراد تفرید کو ماہر ہو کے سنبھال گیا، جو اپنے نفس کی کلا بازیوں کو منہ دے گیا، جو لڑ گیا اپنے آپ سے، اور اپنے اندر کی سیاستوں کو، جو اس کے اندر حق کے رستے پہ، تصحیح کے رستے پہ، تغییر کے رستے پر، انقلاب کے اس رستے پہ جب وہ گامزن کرتا ہے، تو نفس جو اندر سے بدماشیاں کرتا ہے، جو اس کو سنبھال گیا، وہ لوگوں پر بھی راج کر جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ انسانوں کی نفسیات کیا۔ تو اللہ فرماتا کہ میں نے بڑی بات ہے تجھے تیرے حوالے نہیں کیا میرے بندے، جب انسان کو اختیار دیا ہے، دیکھیں اسے، اور اعتراض بھی تھا آسمانوں پہ، یَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ پھر اختیار کی کہانی اللہ شروع ہو رہی ہے، پھر فساد ہوگا، پھر خون ریزی ہوگی۔ نے کہا میں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں نے آ کے 4 بڑے کام سکھائے قوموں کو، 4 بڑی چیزیں سکھائیں، ان میں سے پہلی جو ہے وہ شانیاں بیٹھی، یتلو علیہم آیات، وہ لوگ اللہ کے پیغام کو، اس روشنی کو، اس روح کو، اس نور کو صبح شام پڑھتے تھے۔ تلاوت قرآن نبیوں کا شیوا رہا ہے، ہمیشہ سنت رہی ہے ان کی، اور اولین ترجیح ہے۔ تو مبارک ہو اس ادارے کے ان بچوں کو، ان لوگوں کو جو نبیوں کے پہلے جہاد کا کام صرف کر رہے ہیں۔ آگے کی 3 چیزیں فکری ہیں بہت، صحت، ایکسرسائز، یہ سب دنیا ہے، یہ سب پر حدیثیں مل جائیں گی، تو فرق کیوں؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ اس کو کر رہے ہوتے ہو تو معاشرے میں جس نے یہ فرق اسٹیبلش کیا ہے وہ اس ڈسٹنگوشمنٹ کو لانا چاہتا ہے کہ یار تم آپ جو ہے نا ریلیجس ہو چکی ہو، میں جو ہوں نا وہ ذرا نان ریلیجس ہوں یا لبرل ہوں۔ حالانکہ میری نظر میں ایک لبرل آدمی کے اندر بھی جو کام کچھ کر رہا ہو وہ بھی بہت سی ریلیجس باتیں کر رہا ہوگا، وہ بھی بہت سی ریلیجس چیزیں چلا رہا ہوگا، اور ایک ریلیجس، تو یہ فرق کیوں ہے؟ کسی کو مسکرا کے دیکھنا دین ہے، 3 پانی پیتے ہوئے 3 سانس لینا دین ہے، ٹھہر ٹھہر کے کھانا کھانا دین ہے، اپنے پاس کی پلیٹ سے کھانا کھانا دین ہے، ادھر ادھر ہیزڈلی ان ایتھیکلی ہاتھ پھیلانا، او بھائی وہ مٹن بھی دے دے، وہ جڑا ٹکا ہے گا وہ بھی دے دے، دس از آل ان ایتھیکل۔ اچھا اگر کسی کا ہوا خارج ہو جائے تو منہ ادھر کر لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یار اس کو انکمفرٹیبل فیل نہیں کرانا، دین ہے۔ اپنے آپ کو کلینس کر کے رکھنا، نہانا دین ہے، اس کا نام غسل رکھ دیا تو آپ وہ کہیں گے جی ریلیجن، وہ دین علیحدہ، وہ علیحدہ چیز، تو نہائے گا، یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جی غریب کی خارش کو خارش کہیں گے اور امیر کی خارش کو الرجی کہیں گے۔ واٹ نانسنس از دس؟ آپ نہائیں تو وہ دین نہیں ہے، ہم نہائیں اللہ کا نام لے کے تو دین ہے، وہ آپ بھی دین ہی پہ چل رہے ہیں اگر آپ نہا رہے ہیں۔ فرق ہے آپ نے اگر نیت نہیں ہے تو ایک لحاظ سے نہانے کی نیت تو ہے نا آپ کی، تو کون سی زندگی کا حصہ ہے جو
بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ ابو داؤد مصنف ابن عبد الرزاق مسند احمد ان سے دور ہے؟ کون سا حصہ ہے؟ تو یہ کہنا جی میں دنیا میں اپنا کریئر پرسو کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ رزق کمانے کے لیے بیچلرز کی ڈگری لینا، ماسٹرز لینا دین ہے؟ آپ رزق کمانا دین ہے، رزق ماں باپ کو فیملی کو لا کے دینا دین ہے، اس کے لیے ڈگری حاصل کرنا اگر نیت یہ ہے کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ اور فیملی کا پیٹ پالنا ہے تو دین عبادت ہے۔ وہ ہر وہ چیز مباح کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی مباح کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی مکروہ ہے، تو پڑھیں نا جا کے علماء سے فقہ پڑھیں، اصول فقہ پڑھیں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔